کرناٹکا گلبرگہ شہر کے اولڈ جورگی روڈ پر واقع جین ہاسٹل کے احاطے میں مسجد اہل حدیث کے روبرو 14 جنوری کو جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کے زیر اہتمام ایک عظیم و شان کانفرنس کا بعنوان تحفظ انسانیت کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں کلیان کرناٹکا کے اضلاع سے آ کر مرد و خواتین نے حصہ لیا۔ کانفرنس کا آغاز شفیع اللہ صاحب کی خیرت سے شروع ہوا۔ اس عظیم و شان جلسے کے پہلے خطیب محترم شیخ عمران احمد سلفی نے خواتین اسلام کے حقوق کو فرائض کے تعلق سے تفصیلی عنوان کو بیان فرمایا۔ گھریلو عورتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اپنی اولاد کی تربیت کتاب و سنت کی روشنی میں کس طرح کریں۔ جلسے کے دوسرے خطیب محترم شیخ بدیع الزماں مدنی نے فرقہ ناجیہ اوصاف و زما دلیل کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ فرقہ ناجیہ آخرت میں نجات پانے والی جماعت اہل حدیث ہی ہے۔ انہوں نے دلائل کی روشنی میں ان کی علاماتیں اور ان کی ذمہ داریوں کو تفصیل سے بیان کیا۔ محترم شیخ بدیع الزماں مدنی نے نوجوانوں کو مسجدیں آباد کرنے کو کہا۔ کانفرنس کے آخری خطیب محترم شیخ عبدالغفار نے کانفرنس کے اہم موضوع تحفظ انسانیت اور اسلام پر خطاب کرتے ہوئے کہا، آج جو دنیا میں سب سے زیادہ گری ہوئی چیز انسانیت، لیکن اسلام انسانیت کا عالم بردار ہے اور انسانیت کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ محترم شیخ عبدالغفار نے مسلم لڑکیوں کی مرتد ہونے پر تشویش ظاہر کی۔ اگر مائیں اپنی بچیوں کو تربیت اسلام کی روشنی میں کریں تو ایسے حادثات کو روکا جا سکتا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ خواتین اور لڑکیوں کے لیے مسجدوں کے دروازے کھول دیے جائیں تو لڑکیوں کو مرتد ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ کانفرنس کی صدارت جناب بابا نذر محمد خان صاحب، صدر جمعیت اہل حدیث ضلع گلبرگہ و یادگیر نے فرمایا۔ اپنے صدارتی خطاب میں مقررین کے حق میں دعائیں کی اور ان کے خطبات کی مدح شرائع کی۔ کانفرنس کے شرکاء سے سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کو کہا۔ اس کانفرنس میں گلبرگہ جنوب کے رکن اسمبلی علم پربھو پاٹل نے شرکت کی اور بھائی چارے کو عام کرنے کا پیغام دیا۔ مقامی کارپوریٹر نے اور کئی سیاسی ہستیوں نے اس کانفرنس میں حصہ لیا۔ بیورو رپورٹ، اطراف ٹی وی اردو نیوز۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلا۔ الحمدللہ تحفظ انسانیت کے نام سے یہ شاندار کانفرنس تاریخ ساز کانفرنس ہے کہ اس کثیر تعداد میں لوگ گرد و بیش سے اور دور دراز سے بھی آئے اور بہت ہی پرسکون ماحول میں لوگوں نے قرآن و سنت اور سلف امت کی باتوں کو سنا، اور انشاءاللہ ہم یہ نیک فال لیتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ انشاءاللہ یہ امن و شانتی کا قافلہ انشاءاللہ گلبرگہ شہر سے نکل کر قریوں تک اور دیہاتوں تک اور ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچے گا، اور ہم شاعر کے اس شعر کے ساتھ آپ کو مبارکبادی دیتے ہیں، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ جو مرکزی عنوان تحفظ انسانیت کے نام سے جو شیخ عبدالغفار سلفی صاحب نے بیان کیا، اور ضمن میں دوسرے علماء کے بھی جو بیانات ہوئے، انشاءاللہ اس کو گرہ باندھ لیا جائے اور اس کے لیے عملی طور پر ہم پلاننگ کریں کہ ہم تحفظ انسانیت کن بنیادوں پہ کریں، اور صحابہ اور سلف صالحین کا منہج کیا تھا، اور ہمیں کیسے اس کام کو انجام دینا ہے۔ یہ اس کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے کہ آسمان سے بارش تو ہوئی، لیکن اگر سینچائی نہیں ہوگی اور آبیاری نہیں ہوگی تو پانی سوکھ جائے گا اور بے فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو کچھ ہم نے سنا اس کو عملی تشکیل دیا جائے، اور چند لوگ کم سے کم کھڑے ہو جو اس کام کو عملی جامہ پہنائے۔ اور میں بہت سارے غیر مسلموں سے ملا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ تم آگے بڑھو، ہم آپ کے ساتھ پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگ اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم ضرور آواز ملائیں گے کانفرنس کی، اور انشاءاللہ علماء کی رہبری میں اور قائدین کی سرپرستی میں ہم آگے بڑھیں گے۔ اور خصوصیت کے ساتھ بابا نذر محمد خان صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قوم و ملت پر قادر قائم کرے، اور اللہ تعالیٰ دین متین کی پاسبانی کا کام لے۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج شہر گلبرگہ میں ایک عظیم الشان کانفرنس بعنوان تحفظ انسانیت کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا، اور کانفرنس کا جو مرکزی موضوع تھا تحفظ انسانیت، یعنی اسلام نے کس طریقے سے انسانیت کو اس کے حقوق دیے ہیں اور انسانیت کو مختلف کرائسس سے بچایا ہے، اور آج موجودہ وقت میں انسانیت کو کون کون سے چیلنجز ہیں اور اسلام اس کے تعلق سے کیا رہنمائی کرتا ہے، اس پر میرا خطاب ہوا۔ اور پروگرام ماشاءاللہ بہت منظم رہا، اور آس پاس کے بہت سارے علاقوں سے، دور دراز کے علاقوں سے یہاں سامعین آئے، مرد حضرات بھی آئے، خواتین بھی آئی ہیں بڑی تعداد میں۔ بہت کامیاب پروگرام رہا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کی جو جمعیت ہے، مقامی جمعیت بھی اور جو گلبرگہ اور یادگیر کی پورے علاقے کی جو جمعیت ہے، اللہ اس جمعیت کو مزید فعال بنائے، اللہ ان کی کوششوں کو قبول کرے، اور ہمارے امیر محترم کو بھی اللہ تعالیٰ مزید صحت و توانائی عطا فرمائے اور ان کے ذریعے مزید کام لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے تحفظ انسانیت کے عنوان سے ایک بہترین کانفرنس میں مجھ طالب علم کو شریک ہونے کا موقع ملا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد، خواتین کی ایک بڑی تعداد نے آج یہاں علماء کے بیانات سے فائدہ اٹھایا۔ خصوصی طور پہ استاذ محترم فضیلت الشیخ بدیع الزماں مدنی حفظہ اللہ، ان کا جو عنوان تھا فرقہ ناجیہ کے تعلق سے کہ انسانیت کی تحفظ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب انسان اس فرقے میں آئے جو فرقہ جہنم سے نجات پانے والی ہے۔ ایسے ہی شیخ محترم فضیلت الشیخ عبد الغفار سلفی صاحب حفظہ اللہ، ان کا جو مرکزی عنوان تھا تحفظ انسانیت، اس پر انہوں نے بہترین انداز سے روشنی ڈالی، اور ہم طالب علموں کے لیے اس میں سمجھتا ہوں بہت بہترین اور بڑی رہنمائیاں ہیں۔ اور مجھ طالب علم کو خواتین کے حقوق اور ان کے فرائض پہ بولنے کا حکم ہوا تھا۔ الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ خواتین کے تعلق سے جو حقوق اسلام نے فراہم کیے ہیں، دیگر مذاہب میں وہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں نہیں آتی ہیں، تو دنیا کے اندر کسی کونے میں، کسی خطے میں بسنے والی کوئی بھی خاتون ہو، وہ اگر واقعی چاہتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد کی زندگی میں، تو اسے چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرے اور اسلام کے دامن میں آئے، اس لیے کہ اسلام نے اسے جو تحفظ دیا ہے دنیا کا کوئی مذہب اس کے لیے ایسے تحفظ فراہم نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی میں شکر گزار ہوں آپ کی گلبرگہ کی جمعیت کا، اور خصوصی طور پہ اپنے بابا خان صاحب کا، جنہوں نے مجھ طالب علم کا انتخاب کیا اور یہاں مجھے آنے کا موقع ملا، اور آپ کے تمام جمعیت کے افراد کا، جن لوگوں نے اتنے بہترین انداز سے آج کے اس پروگرام کو چلایا، اور خصوصی طور پہ مقامی علماء کا جنہوں نے بڑا ساتھ دیا ہم طالب علموں کا۔ اللہ رب العالمین ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں میرے بابا کا میں تمام پورے کور کے مائنرٹیز بیائی اچھی طرح سے بہت اچھا لوگوں کو بلا کے یہاں آدمی کو پہلے آدمی بننا۔ آج کے دن میں بہت پورے وشو میں جو آدمی پیدا ہوا، جب سے کچھ بھی نہیں تھا، آدمی تھا، اب پیدا ہونے کے بعد وہ جات یہ جات پات سب پیدا ہوا، اس کو آدمی نے آدمی سمجھنا، وہی جلسہ ادھر چل رہے۔ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہم تمام ہمارا گلبرگہ کی طرف سے، کیوں بولتے ہو اچھا سندیش جا رہے، لوگوں کو معلوم ہونا جی ہم سب ایک ہی ہے، آدمی بولے تو سب ایک رہتے، اس کے اوپر بھی ہم حملہ نہیں کرنا، کس کے اوپر دیش نہیں کرنا، سب کو بھائی بھائی جم کے ان کے سمجھنا۔ آج اتنا دن ہے سنکرم بولتے کسوڑا دیتے ہم سب بھائی بھائی بول کے سمجھ کے، وہ عید ہے، وہ عید کے ٹائم پہ یہ بھی اچھا جلسے چل رہے، اس لیے بہت بہت شکریہ۔ رحمت نگر کے اس میدان میں شاندار جلسہ جو ہو رہا ہے، اس کے انتظامات کے بانی اور شانی جناب عالم پربھو پاٹل صاحب اور جناب یلپا نائک کوڈی صاحب، اس ایرے کے کارپوریٹر اور ایکس کارپوریٹر ہمارے راجو واڈیکر صاحب، ان تینوں کا ایسا تعاون رہا اس جلسے کے لیے۔ ایک نے جگہ کا انتظام کر کے دیا، دوسرے نے اس جگہ کی تیاری کی بھرپور، انہوں نے جو ہے کارپوریشن سے جو بھی ہو سکتا ہے تمام سہولت عطا فرمائی۔ ایم ایل اے صاحب نے پورا جو ہے پولیس محکمے کو بول کے، انتظامات کو بول کے، جو بھی اس جلسے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، ایم ایل اے صاحب بھرپور اپنا جو ہے نا تعاون دیا ہے۔ ہم دعا گو ہیں ان تینوں کے لیے، اللہ ان کے
कारोबार में बरकत दे और इनको तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा शहर में जो एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कामयाब रही। और जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी इसका उन्वान, मरकज़ी उन्वान जो था तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जो उलमाए कराम मेहमान मुक़र्रर आए थे, जो बिलखुसूस शेख बदियुज़्ज़मा मदनी साहब और शेख अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी साहब, इमरान सलफ़ी साहब, जिनके ईमान अफरोज़ बयानात से जो है काफ़ी लोग मुतासिर रहे। और आज की इस कॉन्फ्रेंस में दूर इलाके से बिलखुसूस बीजापुर, बीदर और यादगीर और गुलबर्गा ज़िले से जो लोग आए थे और कसीर तादाद में लोग आए थे। और माशाअल्लाह ख़वातीन का भी एक बड़ी ज़म्मे गफ़ीर के ख़वातीन भी जो जमाए थे। मैं अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के आने जाने को कबूल फरमाए। और बिलखुसूस जो है आज का जो उन्वान था, जो लोगों के लिए जो है बताया गया तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत कैसी की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग सुनकर इत्मीनान से जो है आज घर पे जा रहे हैं। और मैं अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ जो आज सुन के जा रहे हैं उस पर अमल करें, और ताकि जो है एक माशरा एक मजबूत बन सके। मैं आखिरी में तमाम हाज़रीन का, जो लोग आए हैं और जो लोग सुने हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।